معرف القرآن دو ہیں، ایک معرف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ایک معرف القرآن مولانا محمد ادریس کاندھری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ عوامی طرز کے لیے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر بڑی مفید ہے، اور اگر آپ قرآن کریم کی تفسیر کو علم الکلام اور عقائد کی روشنی میں پڑھنا چاہو تو پھر مولانا محمد ادریس کاندھری کی معرف القرآن کا مطالعہ فرمائیں عقائد کے حوالے سے۔ حضرت فرماتے ہیں کسی شے کا وجود، یہ کل شیء خالق الا وجہ، اس آیت کے تحت کسی شے کا وجود ذاتی اور خود بخود نہیں، خدا کو خدا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خود بخود ہے اور اس کا وجود ذاتی ہے، اس کے سوا جو چیز بھی موجود کہلاتی ہے تو اس کا وجود خدا واجب الوجود کے سہارے سے ہے۔ اب یہ جو ہم نے خدا کو خدا کہنے پر دلائل پیش کیے، یہ ہمارے اکابر کے، ہمارے نہیں ہیں۔ موقع پیش کیا، یہ ہمارے اکابر کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ یہ چوتھی دلیل یہ میں نے پیش کی ہے۔ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک صفت رب ہے اور بھی صفاتی نام ہے۔ تو جب اور صفاتی نام مثلا الرحمن، آپ اس کا ترجمہ انگریزی میں کرو گے تو جائز ہے، الرحیم اس کا ترجمہ انگریزی میں کرو گے تو جائز ہے۔ تو سوال یہ ہے جب باقی صفاتی ناموں کا عجمی میں ترجمہ کر کے استعمال کرنا جائز ہے تو رب والی صفت اس صفتی نام کا عجمی میں ترجمہ کریں گے تو یہ ناجائز کیوں ہوگا؟ اب سمجھ آ گئی بات؟ جس طرح وہ جائز اس طرح یہ بھی جائز۔ اللہ تعالیٰ کے دوسرے صفاتی ناموں کا ترجمہ دوسری زبانوں میں جائز ہے، قیاس کا تقاضا ہے کہ رب کا معنی اور ترجمہ بھی جائز ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا، لا الہ الا اللہ۔